بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے دلی نیک مقاصد پورے کریں۔ دوستو، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ جی ایک جانور کی کاونگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاونگ کے وقت کون سی احتیاط آپ نے کرنی ہے جس سے آپ اپنے جو ہے جانور اور پیدا ہونے والے بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سب سے اہم چیز یہ گائے پہلے یہاں پہ موجود تھی، اس بنکر کے اندر آپ نے نہیں رکھنا، اس کو باہر کر لینا ہے اس کو، تاکہ جو ہے یہ پراپر طریقے سے زور لگا سکے، کیونکہ سینڈ بنکر کے اندر جو پائپ لگے ہوتے ہیں اس میں جانور جو ہے ایزی ہو کے لیٹ نہیں سکتا اور وہاں پہ وہ پراپر طریقے سے جو ہے زور نہیں لگا سکتا۔ تو سب سے جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ فارم کے اوپر ایک ڈیزائن کریں کاونگ پین، جس کے اندر اچھی بیڈنگ ہو، صاف ستھرا ہو، ڈس انفیکٹڈ ہو، اور کوئی 24 سے 48 گھنٹے پہلے آپ اس کو جو ہے جانور کو کاونگ پین کے اندر منتقل کر دیں، وہاں پہ اس کی کاونگ ہو۔ اور لیکن کوشش کریں کہ یہ کاونگ پین بالکل سیپریٹ نہ ہو، تاکہ یہ جانور کو یہ نہ ہو کہ اسے کسی اور جگہ پہ بھیج دیا گیا ہے، تو یہ دوسروں اینیملز کے ساتھ ہی ہو۔ اس کے بعد جی آپ نے سب سے اہم چیز جو ہے بلا ضرورت آپ نے کاونگ کے پروسیجر کو اسسٹ نہیں کرنا۔ ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اسسٹ نہیں کرنا۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے جی قسم کا، کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے یہ تو بڑا ظلم ہے جی، گائے بچہ دے رہی ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کو کیوں نہیں اسسٹ کرنا چاہیے؟ اسسٹ کر لیں تو وہ جلدی بچہ دے دے گی۔ تو جی اسسٹ کرنے کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھے ہوئے ہیں۔ ایک گائے جس کو اسسٹ کیا جائے اور دوسری جس کو جو خود بخود بچہ دے، ان کی پروڈکشن، ان کی ریپروڈکشن، ان کے ہیلتھ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ جس گائے کو آپ نے اسسٹ کیا ہے تو فار شور اس میں مٹرائٹس کا ایشو آتا ہی آتا ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم جو مسئلہ آتا ہے، اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے اسسٹ کیا ہے تو یوٹرس کے رپچر ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ یوٹرس رپچر ہو گئی تو جانور آپ کا ضائع۔ اور تیسرا اس میں آ سکتا ہے ایک ایشو پرینیل نرو پیرالیسس کا، اور اس میں بھی ریکوری بہت کم ہوتی ہے، وہ بھی جانور تقریباً کنڈم ہو جاتا ہے۔ تو ایک قدرتی عمل ہے جی، کسی بھی جانور کو یا انسان کو اس کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی جو ہے استطاعت سے زیادہ نہیں دیتے۔ یہ کاونگ کا پروسیس نارمل ہے، اس کو نارمل ہی رہنے دیں، نیچرل پروسیس ہے، اس کو نیچرل ہی رہنے دیں تو ہی جانور کے لیے اور اس بچے کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا جی، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ بچہ آ گیا ہے، اس کا منہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ اگر آپ اس کو اسسٹ نہیں کریں گے تو بچہ مار جائے گا۔ جب تک بچہ پیٹ کے اندر ہے اور جب تک اس کا پلیسنٹا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو اسسٹ کرنے لگیں تو وہاں پہ وہ اس کے زیادہ چانس ہیں کہ آپ اس کو گائے کو یا بچے کو ڈیمیج کر دیں، تو اسسٹ بلا ضرورت نہیں کرنا۔ ہاں، کسی وقت ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، جانور ہے جی، اس نے زور لگانا شروع کیا ہے لیکن اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، جانور زور لگا رہا ہے، کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو کریش میں لگائیں، اچھے طریقے سے اس کو چیک کریں۔ زیادہ تر جو اس میں ایشو ہوتا ہے اس کے پوزیشن پوسچر نارمل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ ایشو آتا ہے، تو وہ نہیں ہے تو اس کو کریکٹ کریں، پھر اس کو چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جانور جی اس میں کاونگ پروسیس شروع ہو گیا ہے لیکن وہ زور ہی نہیں لگا رہا، اس میں بھی آپ اس کو پوزیشن پوسچر چیک کریں اور اس کے بعد آکسیٹوسن لگا کے چھوڑ دیں، وہ خود ہی کرے گا۔ تیسری صورت آتی ہے کہ جانور نے بڑے ٹائم سے کوئی 2-2.5 گھنٹے زور لگاتا رہا ہے اور کوئی پروگریس نہیں ہوئی، اور جانور تھک کے بے حال ہو چکا ہے اور وہ نہیں کر پا رہا، آکسیٹوسن بھی نہیں کام کر رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ آپ نے جانور کو اسسٹ کرنا ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ ایک آتا ہے کاف پولر کے نام سے، انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیسے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے 6-7 بندوں کی جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا وہ ایک انسٹرومنٹ لگا لیتا ہے،
وہ استعمال کریں اور اس کے ذریعے یہ دیکھیں جی ہیوی قسم کا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ بچہ ہوگا، کیونکہ ان کے جو پیروں وغیرہ کے ذریعے یہ دیکھیں یہ بچہ باہر آ چکا ہے۔ یہ لڑکا اس کے جو ہے منہ سے جو فلوئڈز وغیرہ ہیں اور ناک سے وہ نکال دے گا اور گائے کو اس کو چاٹنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو کاف پولر کے ذریعے آپ نے کرنا ہے، اس سے تھوڑے جو ہیں چانسز کم ہو جاتے ہیں، جس طرح پیرینیل نرو پیرالسس ہے اس کے، اور وہ جلدی نکل آتا ہے بچہ۔ تو اس کے بعد جی ہم تھے جی اسسٹ آپ نے بلا وجہ بلا ضرورت اس کو نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کا سائز، یہ تقریباً کم از کم اس کا وزن میرے خیال سے کوئی 48 سے 50 کلو وزن ہوگا، اور یہ گائے نے اپنے آپ اس کو جو ہے دیا ہے، اور یہ ہے بھی بچہ ابھی چیک کیا ہے۔ تو اب ہم جی اس کو 10 منٹ تک اس گائے کو بچے کو چاٹنے دیں گے، اور 10 منٹ کے بعد اس کو ملکنگ کے لیے لے جائیں گے، اور بچے کو جو ہے پروٹوکول دیں گے اور گائے کو بھی پروٹوکول دیں گے۔ بچے کو سب سے پہلے تو ہم وزن کریں گے جی اس کا، اور اس چیز کو ہم یقینی بناتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم بچے کو بولی دیں۔ 10 منٹ کے بعد یہ گائے ملکنگ پہ چلی جائے گی، اور 10 منٹ تقریباً اس کو ملکنگ کو پروسیس پہ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد گائے کو اس کا پروٹوکول دیں گے اور جو ہے بچے کو بولی دیں گے۔ اچھا جی، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی جو بولی کا ہے، اکثر لوگ جی دیہاتوں میں تو یہ سننے میں آتا ہے کہ جب تک جانور زہر نہ پھینکے اس کو آپ نے جو ہے بچے کو دودھ نہیں پینے دینا۔ کوئی کہتے ہیں وہ دودھ حرام ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ دودھ زہریلا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ جانور کا دودھ نکالیں گے تو وہ زہر نکلنے کا جو پروسیس ہے وہ تیز ہو جائے گا، اور جانور زہر جلدی پھینکے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بچے کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل اس کی قوت مدافعت زیرو ہوتی ہے۔ آپ نے جو بھی مدافعت دینی ہے اس بچے کو، وہ اس بچے کے ماں کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے جس کو بولا کہتے ہیں، تو وہ اس سے مدافعت لے گا۔ اور اس میں سب سے اہم چیز دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کے اندر بولے کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، ان کے ابزارب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے جو بچے کی انتڑیاں ہوتی ہیں اس میں سوراخ ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں بولے کے اندر جو مدافعت دیتی ہیں بچے کو، ان کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ تو شروع میں جو انٹسٹائن کے اندر سوراخ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جن سے یہ اینٹی باڈیز جو ہے ابزارب ہو سکتی ہیں، گزر سکتی ہیں، جا سکتی ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ سوراخ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بولے کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ بچے تک نہیں پہنچ پاتی، وہ جو ہے فیسز کے ذریعے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے شاید کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، جو بڑے بچے ہوتے ہیں زیادہ عمر کے، 5-6 دن کے، 10 دن کے، 2 ہفتے کے، ان کو اگر آپ بولا پلا دیں تو ان کو ڈائریا لگ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ان اینٹی باڈیز کو ایبزارب نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر بچے کو بولا دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی کتنی تھوڑی سی دیر ہوئی ہے اور یہ بچہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کو ایشو نہیں ہے۔ اس کی ماں بھی کھڑی ہو کے اس کو چاٹ رہی ہے۔ اسی کو اگر ہم اسسٹ کرتے، بچہ کھینچتے، تو آدھا گھنٹہ تو شاید گائے اٹھ بھی نہ پاتی، وہ جو ہے بیٹھ جاتی، لیٹی رہتی، اور بچہ بھی شاید اتنا ایکٹیو نہ ہوتا۔ تو یہ ہے جی اس کے جتنا آج کا ایک پیغام بھی سمجھ لیں کہ جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے نا تو اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جتنا ہم نیچر سے دور جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے پریشانیاں، مصیبتیں بڑھیں گی۔ تو یہ تھا، امید کرتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔